جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال سر انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، جب سے ہم سب لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں، مگر بے شمار کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے بے شمار لوگوں کے لیے رمضان اللہ کی رحمتوں سے دوری، اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھرنے اور جہنم کے سرٹیفکیٹ کمانے کا بھی مہینہ ہے۔ اس پہلو پر غور نہیں کیا جاتا عام طور پر ہمارے معاشرے میں۔ میں نے کیا کہا؟ بے شمار کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دوری، اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھرنے اور جہنم کے سرٹیفکیٹ کمانے کا مہینہ بھی ہے رمضان۔ آپ غور کریں، آپ کو اپنے ارد گرد بے شمار لوگ ملیں گے جو تندرست ہیں، مقیم ہیں، اللہ نے ان کو زندگی کی ہر سہولت آسائش عطا کی ہوئی ہے، اس کے باوجود رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں رکھتے۔ میرا خیال 50% سے زیادہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے، صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، اور اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جب شیطان رمضان المبارک کے مہینے میں جکڑا ہوا ہے، قید ہے، وہ دن رات کی 5 نمازوں میں سے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ایک بھی نہیں پڑھتے۔ وہ 50% سے بھی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ لوگ جو ایک بھی روزہ نہیں رکھتے اور رمضان میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ نمازیں اور روزے کے فرائض کو ترک کر کے اللہ کی لعنتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں اور یہ جہنم کا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور بے شمار لوگ ایسے آپ کو ملیں گے ہمارے معاشرے میں جو 11 مہینے تو مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت، ٹائم، فرصت ہوتی نہیں، اور جو ہی رمضان آتا ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازوں مسجدوں کی رونق بن جاتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ مسجدوں سے اگلے رمضان تک کے لیے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، بہت سارے ہیں۔ آپ دیکھیں جس مسجد میں 11 مہینوں میں 2 صفیں 3 صفیں نمازیوں کی ہوتی ہیں، وہاں 10 صفیں رمضان کے مہینے میں ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ جو 3 سے بڑھ کر 10 صفیں ہو گئی، انہوں نے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ پہلی قسم والوں سے بھی بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔
وہ جو ایک بھی نماز ہی نہ پڑھتے رمضان میں اور ایک بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بد نصیب، لیکن یہ ان سے بھی بڑے بد نصیب ہیں. اس لیے انہیں تو اپنے مالک کی سرے سے پہچان ہوئی نہیں. ساری زندگی انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم کسی مالک کے غلام اور اس کے بندے ہیں، اس مالک کا ہم پر حکم چلتا ہے. انہوں نے پہچانا ہی نہیں مالک کو، وہ مالک کو جان ہی نہیں سکے. اور یہ جو رمضان کے رمضانی نمازی ہیں، انہوں نے تو رمضان المبارک میں اپنے مالک کو، پروردگار کو پہچان لیا ہے. یہ کسی امام مسجد کے، کسی عالم کے، کسی مفتی کے کہنے پر مسجد میں نہیں آئے. رمضان میں آئے ہیں مسجدوں میں تو کس کے کہنے پر آئے ہیں؟ رب کے کہنے پر، مالک کے کہنے پر. اپنی بندگی ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم بندے ہیں. مان لیا کہ ہم ایک مالک کے بندے ہیں، اس مالک نے ہمیں بلایا ہے. میرے محترم بھائیوں، رمضان گزرتے ہی ان کا اپنے مالک سے پہچان اور تعارف مکمل ختم ہو جاتا ہے. یہ مالک کو پہچاننے سے انکار کر دیتے. کون رب، کون مالک، کس کے بندے، کس کے غلام، کس کا چلے. ہمیں ہمارا نفس کافی ہے، ہمیں ہماری خواہشات کافی ہیں، ہمیں ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کافی ہیں، ہمیں ہمارے بڑوں کے طور طریقے کافی ہیں، ہمیں ہمارے ائمہ کی تقلید کافی ہے. وہ مالک الملک کو پہچاننے سے انکار کر دیتے. ایک انسان جس کو مالک کی پہچان ہی نہیں ہوئی ساری زندگی ہے، وہ بھی بد نصیب. جس نے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا وہ تو اس سے بھی بڑا بد نصیب بنے گا. اور بے شمار لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، رمضان میں نے کہا بہت سارے لوگوں کے لیے یہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ کوئی نہیں ہے. بے شمار لوگ ہیں جو سارا سال نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں 11 مہینوں میں، رمضان المبارک کے فرضی روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، سحریوں اور افطاریوں کے دسترخوان بھی چلاتے ہیں، لوگوں کے مستحقین کے گھروں میں راشن پیک بھی پہنچاتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں. مگر میرے بھائیوں، بے شمار لوگ یہ نیکیاں کرنے والے، ان کو نیکی کے بدلے میں ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی اجر، ثواب اور صلہ نہیں ملتا. سب کچھ رائے گاں اور برباد چلا جاتا ہے. انہی لوگوں کا تذکرہ رب نے ان الفاظ میں کیا ہے قرآن میں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سے لوگ رب کی عدالت میں پیش ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے عمل نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، سخاوت نہیں کی، زکات نہیں دی، تلاوت نہیں کی، قیام نہیں کیا، اعتکاف، ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوئی. ان کے اندر وہ چیزیں تھی نہیں جن چیزوں کی بنیاد پر پروردگار نیکیاں کرنے والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جن کی بنیاد پر کسی عمل کو رب کے ہاں قبولیت اور پذیرائی کا درجہ ملتا ہے. وہ چیزیں نہیں تھیں ان میں، اس لیے ان کا سب کچھ ختم. وہ 4 چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں 4 چیزوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرواؤں گا دلیل کے ساتھ. اگر آپ غور سے سنو گے نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو. سب سے پہلی چیز ہے، کسی بھی نیکی کے معتبر ہونے کے لیے، کسی بھی نیکی کے پروردگار کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے، کسی بھی نیکی کے اللہ کے ہاں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی بنیادی اہم چیز یہ ہے
کہ عمل کرنے والے کے عقیدے میں کفر اور شرک کی آمیزش نہ ہو. اگر عمل کرنے والا رمضان کے نہیں سارے سال کے روزے رکھ لے، رمضان کی راتوں کا قیام نہیں 360 یا کچھ کم راتوں کا ساری راتوں کا قیام کر لے، اگر اس کے عقیدے میں کفر ہے، کفر شرک ہے، تو اس کی یہ نیکی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بے شمار دلائل ہیں، صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. ان لوگوں کی مثال جن کے ایمان میں عقیدے میں کفر کی ملاوٹ اور آمیزش ہے، ان کے اعمال اللہ کہتے ہیں راکھ کی مانند ہیں. ایک سڑک پر میدان میں راکھ کی ڈھیری پڑی ہے، اس راکھ پر تیز طوفانی آندھی چلی، اس آندھی سے اس راکھ کا ایک ذرہ بھی وہاں بچے گا نہیں. اللہ کہتے ہیں جس کے عمل میں ایمان میں عقیدے میں کفر کی آمیزش ملاوٹ ہو گئی، یہ اس کے اعمال اس کے نیکیاں ان کی حیثیت راکھ کی ہے، اور یہ کفر آندھی ہے. جس طرح آندھی راکھ کا ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتی، یہ کفر اس کے اعمال کا ایک ذرہ بھی اس کی جھولی میں نہیں رہنے دے گا، سب کچھ بکھیر دے گا. اور کفر صرف ہندو ہونا، سکھ ہونا، بدھ مت ہونا، عیسائی ہونا، یہودی ہونا، کمیونسٹ ہونا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھ کر بھی بندہ کفر کے عقیدے کا حامل ہو سکتا ہے. بے شمار لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کا عقیدہ خالصتاً کفر کے ساتھ اٹا پڑا ہے. بے شمار لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، ہمارے والی اذان پڑھتا ہے، ہمارے والی نماز پڑھتا ہے، مگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا. باقی ہر شے مانتا ہے، پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین نہیں مانتا. میرے بھائیوں، اتنی معمولی سی چیز اس کے ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے. اس کا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، اذان پڑھنا مسلمانوں والی اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. بلکہ کفر یہ چھوٹا درجہ ہے، یہ کفر سے اگلی ڈگری ہے، یہ ارتداد ہے. یہ ختم نبوت کا انکار کرنا ارتداد ہے. کافر کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق ہے، مرتد زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا اسلام میں. بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمانوں والے عقائد کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، نبیوں، رسولوں، کتابوں پر ایمان، سب پر، اذان بھی، نماز بھی، مگر زکوٰۃ کو نہیں مانتے. موجود ہے ہمارے معاشرے میں، زکوٰۃ نہیں مانتے، کہتے زکوٰۃ ہے ہی نہیں زکوٰۃ اسلام میں. زکوٰۃ نہیں ہے، خمس ہے، اور خمس بھی ایک اس شخصیت کے لیے ہے جو دنیا میں غائب ہے، موجود نہیں ہے. جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے ہی نہیں زکوٰۃ اسلام میں.
یہ کفر سے اگلی ڈگری پر پہنچا ہوا ہے، ارتداد ہے یہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عقائد کے حامل لوگوں کے خلاف جنگ کی تھی، سارے صحابہ کو لے کر جہاد کیا تھا ان کے خلاف، مسلمہ کے خلاف جہاد کیا۔ مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا، مسلمہ کے سارے پیروکار ہزاروں ہمارے والی اذان پڑھتے تھے، ہمارے والی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو رب کہتے تھے۔ صرف مسلمہ یہ کہتا تھا کہ محمد اللہ کا نبی ہے، میں مانتا ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک کیا گیا ہے، میں بھی شریک ہوں ان کی نبوت میں۔ جنگ کی صدیق اکبر نے ان کے خلاف، سارے صحابہ نے بالاجماع لڑائی کی ان کے خلاف۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق ضرور لڑے گا جو نماز کو مانتا ہے زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں لڑوں گا اس کے خلاف، جنگ کروں گا۔ جنگ مسلمان کے خلاف نہیں ہوتی، کافر کے خلاف ہوتی ہے۔ سارے صحابہ لڑے، جنگ کی، شہادتیں پیش کی۔ بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ کی قسم موجود ہیں، آپ کئیوں کو جانتے ہوگے، میں بھی کئیوں کو جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تم رکوع سجدہ قیام والی نمازیں پڑھتے ہو یہ دکھلاوے کی نمازیں ہیں، ہم ان دکھلاوے کی نمازوں کو نہیں مانتے۔ یہ دکھلاوے کی نمازیں نہیں ہیں اسلام میں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دکھلاوے کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ اس عقیدے کے حامل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور بے شمار لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ساری باتوں کا اعتراف کرتے ہیں جو مشہور ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نمازیں ہیں ہی نہیں۔ کئی 2 مانتے ہیں نمازیں، اور کئی کہتے ہیں دن میں صرف 3 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ موجود ہیں ایسے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہے یہ۔ 2 نمازوں کا نہیں، جو ایک نماز کا انکار کر دے کہ میں 4 نمازیں مانتا ہوں، ایک نہیں مانتا، وہ کفر سے اگلی ڈگری پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اپنے بندوں پر، موجود ہیں ایسے لوگ۔ اچھا، ایک ہے انکار کرنا، یہ تو بالاتفاق ارتداد ہے، محدثین صحابہ ایسے لوگوں کو مرتد سمجھتے تھے۔ ایک ہے نماز پڑھنا ہی نہ، جس طرح ہمارے معاشرے کی اکثریت کی حالت ہے، پڑھتے نہیں نماز۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، راجے قول اہل علم کے اقوال میں سے یہ ہے کہ بے نماز کا مسلمان برادری سے رشتہ نہیں رہتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے روزے، اس کی سخاوتیں، اس کی تلاوتیں، اس کے قیام، اس کے صدقات و خیرات، اس کے باقی اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ کفر ہے اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں، اور جس کے ایمان میں کفر ہے اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں قابل قبول ہوتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ایسے ہی شرک ہے، ایسے ہی شرک ہے۔ 18 نبیوں کا نام لے کر پروردگار نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ خاتم النبیین کو مخاطب کیا، خاص کر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے کائنات کے سردار سید ولد آدم خاتم النبیین، آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی، اگر آپ سے شرک سرزد ہو گیا آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، آپ خسارہ پانے والوں میں یقیناً شامل ہو جاؤ گے۔ نبیوں، امام الانبیاء، ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، ان کے سارے اعمال برباد۔ میرے اور آپ کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہو جائے، میرے اور آپ کے روزے، ہمارے قیام، ہماری تلاوتیں، سخاوتیں کام آئیں گی؟ نبیوں کے مقابلے میں ہم شے کیا ہیں، چیز کیا ہے، حیثیت کیا ہماری؟ تو پہلی بنیاد، بڑی، سب سے بڑی
جس کے بغیر کوئی عمل مالک الملک کے ہاں معتبر ہوتا ہی نہیں کہ عمل کرنے والے کا ایمان خالص ہو، اس میں کفر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر کفر شرک کی ذرہ برابر ملاوٹ ہو گئی، وہ عمل پہاڑوں جتنے بڑے کر کے آ جائے، ان کی اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر حیثیت، وزن اور قیمت نہیں، تو سب برباد ہیں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، میں نے کہا 4 چیزیں ہیں جن سے عمل کرنے والے کا عمل معتبر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وہ عمل خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ عمل کرنے والے کی نیت میں، اس کے ارادے میں دنیا کی میل کچیل حاصل کرنا نہ ہو، اس کا مقصود دنیا میں شہرت کمانا نہ ہو، اس کا مقصد دنیا والوں سے نمبر لینا نہ ہو، دنیا والوں کو خوش کرنا نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو۔ عمل کرنے والا روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ قیام کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، کوئی بھی نیکی ہے، وہ اس بنیاد پر ہو کہ میرا مالک، میرا پالنہار پروردگار، میرا رب وہ راضی ہو جائے، میں اس کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ جس عمل میں دنیا کے مفادات مقصود ہو گئے اللہ کی بجائے، رب کی رضا کی بجائے، میرے بھائیوں وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں، قبول نہیں ہوتا۔ رب اس عمل کو باطل اور برباد قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، غور سے سننا، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون۔ او کائنات کے لوگوں، جو اپنے عملوں سے اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے؟ یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت، اس کی چمک دمک، اس کے مفادات، اس کی میل کچیل، وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ارادے سے عمل کر رہا ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس دنیا میں ان کے عملوں کا، اس کی نیت اور ارادے کے مطابق پورے کا پورا صلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں ان کی مزدوری میں کوئی کمی کی نہیں جائے گی۔ جس مقصد کے لیے اس نے کیا وہ مقصد دنیا کا تھا، دنیا اسے دے دیں گے، جتنی ہم نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، جتنی چاہیں گے وہ اس کو مل جائے گی۔ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا میں کیا سب کچھ ضائع، برباد ہو گیا۔ مقصد رب کی رضا نہیں تھی، مقصد دنیا کا مفاد تھا، میل کچیل تھی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے عمل کر کے آ گئے سارے کے سارے باطل ہو گئے۔ وہ مسلم شریف کی معروف حدیث جو آپ نے زندگی میں 20 مرتبہ سنی ہے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ سب سے پہلے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے قیامت کے دن، جن کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا، پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک ان میں عالم ہوگا، عالم، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ رب ایک ایک کو بلائے گا، اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ کرے گا۔ اللہ پوچھیں گے ماذا عملت فیہا، میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ عالم کہے گا یا اللہ قرأت فیک القرآن، میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، وعلمتہ، میں نے تیری رضا کے لیے لوگوں کو قرآن سکھایا، میں نے درس دیے، میں نے جمعے پڑھائے، میں نے تقریریں کی، میں نے بڑے لوگوں کو دین سکھایا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے نہیں کیا۔ لیقال قارئ، میں علام الغیوب علیم بذات الصدور،
مجھے پتا تو نے کس لیے کیا، لیقال قارئ، تاکہ تجھے کہا جائے بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ فقد قیل، جو تیرا مقصد تھا دنیا میں اللہ نے وہ تیرا اس مقصد کو پورا کر دیا، تجھے وہ چیز مل گئی۔ لوگوں نے تجھے عالم قاری سب کچھ کہہ دیا جو کہلوانا چاہتا تھا۔ ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار۔ امام الانبیاء کہتے ہیں رب حکم دے گا فرشتوں کو اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور دوسرا بندہ شہید ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اس کو اللہ نعمتوں کی پہچان کروائے گا، پھر پوچھے گا کیا کیا ہے، کہے گا اللہ قاتل تو فیکا حتی قتل تو، یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے میں نے اپنا گلا کٹوا دیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے گلا نہیں کٹوایا تو نے، میرے لیے جان نہیں دی۔ لے یقال شجاع، تو نے اس لیے دی ہے کہ لوگ کہیں بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، بڑے دل گردے والا، بڑا جگرے والا بندہ ہے، ڈرتا ہی نہیں کسی سے۔ لے یقال جریء، تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ تو نے لوگوں سے یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے نمبر لینے کے لیے یہ کام کیا تھا، نمبر تجھے مل گئے دنیا میں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو اسے، اس کو فرشتے پکڑیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور تیسرا بندہ سخی ہوگا، اللہ کہے گا دیا تھا تجھے مال، نعمتیں دی تھی، کیا کر کے؟ کہے گا اللہ اتنی مسجدیں بنا دی، اتنے مدرسے بنا دیے، اتنے یتیم خانے بنا دیے، اتنے فری ہسپتال بنا دیے میں نے، اور اتنے لوگوں کے لیے فری دسترخوان لگا دیے، اتنے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا دیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، تو خوش ہو جائے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بول، میرے لیے نہیں کیا۔ لے یقال سخی، تیرا مقصد، تیری نیت، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں بڑا کھلے ہاتھ والا ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اس کو خرچ کرنے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے فقر کا، فاقے کا۔ فقد قیلا، جس نیت سے، ارادے سے، جس مقصد کے لیے تو نے کیا وہ رب نے تجھے دے دی ہے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم لا یبخسون، رب کسی کی محنت کا بدلہ رکھتا نہیں ہے، اللہ کی قسم دے دیتا ہے، جو دنیا مانگتے ہیں اس کو دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملتا اسے۔ یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال کر، جہنم کو ہندوؤں سے بھی پہلے، سکھوں سے بھی پہلے، یہودیوں عیسائیوں سے بھی پہلے، کمیونسٹوں بدھ متوں سے بھی پہلے یہ لوگ جائیں گے جہنم میں۔ عمل انہوں نے گندے نہیں کیے، عالم ہونا کوئی چھوٹا سا عمل نہیں تھا، اللہ کی قسم نبیوں کی وراثت ہے، عالم نبیوں کا وارث ہے۔ شہید ہونا کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی خواہش تھی مجھے بار بار رب زندگی دیتا جائے، میں بار بار اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا گلا کٹواتا جاؤں، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یتیموں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنا کوئی چھوٹا اجر والا کام نہیں ہے، لیکن شیطان نے وہ نیت کو، تھوڑا سا نیت والا جو سوئی تھی نا، وہ غلط سائڈ کی طرف پھیر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اتنے بڑے بڑے عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کی بجائے، معتبر ہونے کی بجائے، ان کے لیے وبال بن گئے، وبال بن گئے، وبال۔ پہلے جہنم میں جا رہے ہیں کافروں سے بھی، یہ وبال ہے نیکیوں کا۔ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد خاتم النبیین، یاد رکھ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی دنیا کا مفاد مد نظر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا۔ اچھا بندہ دنیا والوں کے لیے کرے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے نمبر لینے کے لیے، دنیا والے اس کو کچھ دے دیں گے جو اس کے مقدر میں نہیں لکھا رب نے؟ دنیا والوں کے ہاتھ میں ایک ذرے کا نفع ہے جو رب نے نہیں لکھا اس کے مقدر میں، ایک ذرے کے نقصان سے بچا سکتے ہیں جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے؟
بھئی جن کے پاس ایک ذرے کے نفع نقصان کا اختیار ہے ہی نہیں، بندہ ان کے لیے کیوں وہ چیز کیا ہے، ان کے لیے کام کرے، کیوں کرے ان کے لیے؟ وہ کیا دے سکتے ہیں اسے؟ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ دوسری چیز، پہلی چیز عقیدے میں، ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ ہوگی، سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع۔ نیت میں اللہ کی رضا کے علاوہ دنیاوی مفادات ہوں گے تو میرے بھائیوں عمل ضائع، برباد، بلکہ وبال بن جائے گا عمل کرنے والے کے لیے۔ تیسری چیز عمل کرنے والے کا عمل، جس سے عمل اور نیکی معتبر ہونی ہے رب کی نظر میں، رب کی عدالت میں، اللہ کے ہاں، میرے بھائیوں وہ ہے وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو، اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو۔ اگر وہ عمل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل کر، ہٹ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر اگر وہ عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں معتبر، وہ نیکی قابل قبول، اس نیکی کا کوئی وزن اور کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیں آپ، بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، روزے کا وقت شروع ہوتا ہے کب سے؟ فجر صادق کے طلوع ہونے سے، اور وہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے ہی اپنا روزہ شروع کر لیتے۔ روزے کا وقت ختم ہوتا ہے رات تک، اور رات کا مطلب ہے سورج کے اوپر والے کنارے کا غائب غروب ہو جانا۔ جب سورج کی ٹکیا مکمل غائب ہو گئی، رات شروع ہو گئی، افطر الصائم، روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ لیکن لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، کوئی احتیاطاً 2 منٹ، کوئی 4 منٹ، کوئی 5 منٹ، اللہ کی قسم کئی 15 منٹ احتیاطاً روزے کو مؤخر کرتے ہیں، وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، یہ عمل ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر نہیں کیا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا گیا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہو وہ برباد، باطل، رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بھائی رائے گاہ کیوں ہوا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزے کا ٹائم ہے، روزے کا مطلب ہے کھانا پینا نہیں، تو 10 منٹ پہلے کھانا پینا بندہ اپنے اوپر حرام کر لے، 5 منٹ اور تاخیر کر لے، 10 منٹ لیٹ حلال کرے اس کو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ سارا دن جو چیز رہی ہے وہ 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد لازم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہی چیز ہے، کوئی وہ بھی نیکی ہے۔ اگر یہ نیکی ہے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا، تو 10 منٹ پہلے 10 منٹ بعد اور اپنے اوپر لازم کر لے، تو یہ کیوں نیکی نہیں؟ بھئی اس لیے نیکی نہیں، یہ اطاعت نہیں ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 پڑھتے ہیں، اگر 4 کی بجائے 6 فرض پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وہ جو 2 زیادہ کیے ہیں وہ گالیاں تو نہیں نکالی کسی کو، برا بھلا تو نہیں کہا، وہ بھی تو نماز ہی ہے۔ وہ 4 تھی، 4 کی بجائے 6 رکعتیں ہو گئی، جو 4 میں پڑھا گیا وہی 2 مزید میں پڑھا گیا، فرق کیا ہے؟ جو عمل 4 کا تھا اگر 4 عبادت ہے تو 2 عبادت کیوں نہیں؟ اگر 4 نیک عمل ہے تو وہ 2 نیک عمل کیوں نہیں ساتھ جو ہم نے لگا دیے؟ بھئی وہ نیک عمل نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا، 33 نمبر آیت ہے سورہ محمد کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ عملوں کو باطل نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہارا عمل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا نا، وہ عمل باطل ہو جائے گا، یاد رکھو۔
مت کرو باطل عملوں کو، اپنے عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی حد کے اندر اندر رہنے دو، اسے باہر مت نکالو، ورنہ باطل ہو جائے گا تمہارا عمل۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا شریعت کا امر نہیں ہے، اسلام کا امر نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل برباد ہے، رائے گاں ہے، مردود ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں معتبر، اس نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رب کی نظر میں، وہ نیکی لغو ہے، وہ نیکی برباد ہے، دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر، صحابہ کو یہ بات سمجھ آئی تھی، ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں آئی آج تک، ہم سمجھا ہی نہیں سکے لوگوں کو، اپنی عوام کو، صحابہ کو سمجھ آئی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ کہنے لگا جس کو چھینک آئی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ان لفظوں میں کوئی غلط لفظ ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، قرآن کے الفاظ ہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کوئی غلط لفظ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، حکم، تو اس نے صلاۃ و سلام ہی پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً بولے، او بندے، ما ہاکذا اللہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں اس موقع پر یہ لفظ نہیں سکھائے، میں بھی اس کا قائل ہوں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد الرسول اللہ پر، میں منکر نہیں ہوں، اس کا قائل ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں اس موقع پر نہیں سکھائے، ہمیں یہ سکھایا ہے ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال، نہیں چلیں گے یہ لفظ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے، یہ نیکی نہیں معتبر، نہیں قبول، نہیں قیمت اس نیکی کی رب العالمین کے ہاں۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، شاگرد بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک بندے کو، فجر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ بندہ نفل پڑھی جا رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، نفلی عبادت کر رہا ہے، نفل پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آ کر سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے ڈانٹا، روکا، یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں کر رہے ہو؟ جواب سنیے اس بندے کا آگے سے، اس نے کہا ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ یا ابا محمد، ابو محمد کنیت تھی سعید بن مسیب کی، اے ابو محمد میں کوئی گندا کام کر رہا ہوں؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا غلط ہے، تو مجھے ڈانٹ رہا ہے، روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کہتا کیوں پڑھتا ہے؟ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، لا نہیں بھائی، اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سن، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُنَّةِ، تیرا یہ عمل محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر ہے، اس وجہ سے تجھے عذاب ملے گا، تیرا یہ عمل برباد ہے، رائے گا ہے، یہ عمل معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے رب کی نظر میں۔ جب اللہ کے نبی نے ساری زندگی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، تو کون ہوتا ہے زیادہ رکعتیں پڑھنے والا؟ اگر یہ نیکی تھی زیادہ رکعتیں پڑھنا تو اللہ کے نبی کو نہیں سمجھ آئی، تجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نیکی کا کام ہے؟
اللہ اکبر. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کعب بن عجرہ, لوگ آ رہے ہیں, آ کر بیٹھتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ آ کر نفل پڑھنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ نفل پڑھنا چاہتا ہے. اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے, عید نماز سے پہلے کوئی نفل آپ سے ثابت نہیں, کوئی نہیں پڑھا زندگی میں, نہ پڑھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے نہ پڑھا ہے. تو اس کو روکا. اس نے کہا میں سمجھتا تھا انتظار میں فارغ بیٹھنا ہے, تو فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے میں تھوڑی سی نفلی عبادت کر لیتا ہوں, فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے. انہوں نے کہا نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے, محمد الرسول اللہ نے اس موقع پر یہ عمل نہیں کیا, اسلام ہمیں اس عمل کی اجازت نہیں دیتا. بظاہر عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو, کتنا عظیم الشان کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, وہ میں نیکی سمجھ کر, ثواب سمجھ کر کروں گا, اللہ کی قسم ساری نیکی پر پانی پھر جائے گا, وہ عمل برباد ہو جائے گا, وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا, وہ وبال بن جائے گا اس عمل کرنے والے کے. اذان ہے نا, اذان کتنا اچھا عمل ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے. مؤذن کی گردن قیامت والے دن سب سے اونچی ہوگی. پیارے پیغمبر نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے, آسمان سے لے کر زمین تک چاروں طرف سے اتنے گناہ اللہ مؤذن کے معاف کر دیتا ہے. چھوٹا عمل نہیں ہے. اگر عید الفطر سے پہلے, عید الاضحیٰ سے پہلے, جنازے کی نماز سے پہلے ہم اذان کہہ دیں تو اجر ملے گا نا؟ ہاں, کیوں؟ اطاعت نہیں ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ہے. جو عمل ہٹ کر ہوگا وہ بظاہر اچھا ہو, ساری دنیا اس کو اچھا کہے, قسم اللہ کی وہ عمل صالح نہیں. عمل صالح بنتا ہی تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کیا گیا ہو, تو پھر صالح ہے, ورنہ وہ عمل ضائع ہے, رائے گا اور برباد ہے. چوتھی اور آخری چیز میرے بھائیوں, 3 میں نے بتائی ہیں. ایمان خالص ہو, کفر سے شرک سے خالص ہو, نیت خالص ہو, دنیا کے مفادات سے, ریاکاری سے, دکھلاوے سے. نمبر 3, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر ہو عمل, اطاعت سے ہٹ کر نہیں ہوگا. اطاعت سے ہٹ کر عمل کیے ہوئے عمل کی کوئی قیمت نہیں رب العالمین کی نظر میں, برباد ہے, وہ باطل ہے. چوتھی اور آخری چیز ہے میرے بھائیوں, عمل کرنے والے کی آمدنی کے ذرائع حلال ہوں. عمل کرنے والے کی آمدنی کے ذرائع, روزی کے ذرائع کیا ہوں؟ روزی کیا ہو؟ حلال ہو. جو حرام روزی ہے نا, حرام آمدن کے ذرائع ہیں, ان کے ذریعے حاصل کی ہوئی آمدن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ حرام قبول نہیں ہوتا. امام الانبیاء کہا کرتے تھے لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. او اللہ کے بندو, نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی, اور صدقہ حرام کے مال سے, خیانت کے مال سے, ملاوٹ کے مال سے, رشوت اور کرپشن کے مال سے, لوگوں کے چوری کے مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. پروردگار ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. امام الانبیاء نے کہا اللہ پاک ہے, وہ حلال کے علاوہ کوئی شے قبول نہیں. پھر پیارے پیغمبر نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ذکرہ, ایک بندے کا ذکر کیا, اشعثا اغبرا, جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے خاک آلود ہیں, لمبا سفر کر کے آیا ہے, رب کے گھر میں آ کے اللہ کو پکار رہا ہے, یا رب
یا رب اے اللہ میں بیمار، میرے بیوی بچے بیمار، ہم تندرست، ہم مقروض، ہم بے روزگار، ہمیں یہ پریشانیاں، ہمیں یہ مصیبتیں، ہماری یہ ضرورتیں، اللہ کو یا رب کہہ کر پکار رہا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی ہڈیاں گوشت حرام کھا کھا کے بنے ہوئے ہیں، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کر لوں؟ میں کیسے قبول کر لوں اس کی دعا کو؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول؟ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا کیا ہے؟ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، تو جو روزہ ہم نے حرام کمائی کے ذریعے رکھا سحری کھا کے اور حرام کمائی سے افطار کیا، وہ قبول ہو جائے گا؟ جو حج ہم نے حرام کمائی سے کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ جو عمرہ حرام آمدن کے ذرائع حاصل کر کے کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، رب اس کی کیسے سنے جس کی ہڈیاں اور گوشت حرام کھا کھا کے بنا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو حکم دیا ہے مخاطب کر کے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ٹھیک ہو تم، ٹھیک ہے تم رسول ہو، اللہ کی مخلوق میں رب کے سب سے زیادہ مقرب، معزز، محترم ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں بھی حکم ہے کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے ہیں حلال کھا کر۔ ایمان والوں کو رب نے یہی حکم دیا، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، او ایمان والو حلال کھاؤ۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال اور پاکیزہ جو اللہ نے زمین میں رکھا ہے وہ کھاؤ، شیطان کے پیچھے چل کر رشوت، کرپشن، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، چوری، ڈکیتی، زبردستی، بدماشی، جگہ ٹیکس لے کر لوگوں کے مال مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس کی شامت اتنی ہے، حرام کی لقمے کی شامت اتنی ہے، پروردگار عبادت سے کی قبولیت سے اس بندے کو محروم کر دیتے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، صحابہ کو کتنی فکر تھی اس کی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، وہ کمائی کر کے نہ لا کے دیتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اپنے اوپر استعمال کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں پر۔ ایک دن وہ کمائی کر کے کچھ لے کے آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس غلام نے پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لیا۔ وہ کہتا ہے غلام، ابو بکر یہ پتہ ہے جو آپ نے کھایا کیا، کہاں سے میں لے کے آیا ہوں، کیا ہے یہ؟ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا ہے میں ایک مرتبہ کسی سفر میں کسی جگہ پر جا رہا تھا، گھر والے ایک گھر کے پاس سے گزرا اور گھر والوں کے پاس ایک حاملہ عورت تھی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ جو ہماری حاملہ عورت ہے ہمارے گھر میں، اس کو بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی؟ کہتا مجھے پتا شدہ کوئی نہیں تھا، میں نے تکا مارا کہ بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ ہی پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس خوشی میں مجھے یہ دی ہے جو آپ نے کھایا ہے۔ اللہ کی قسم صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی اپنے حلق کے اندر ڈالی اور جو کچھ پیٹ کے اندر تھا سارا کچھ ہی کہہ کر کے پھینک دیا۔ کہ ایک لقمہ ابو بکر صدیق کے پیٹ میں چلے جائے، اس سے خون بنے، اس سے ابو بکر کی ہڈیاں بنے، گوشت بنے، میرا رب میری نیکیاں، میری اعمال، میری عبادتیں کیسے قبول کرے گا؟ آج کسی کو فکر ہے؟ ہم سارے چاہتے ہیں ہماری نیکیاں معتبر ہو جائیں، ہمارے اعمال رب کے ہاں قبول ہو جائیں، ہمیں اجر ملے قیامت کے دن جب کوئی نہیں ہوگا، یہ نیکیاں ہماری بڑھ جائیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی قسم ان 4
بنیادوں کے بغیر نیکی کے معتبر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے آئیں ہم غور کریں، اپنے ایمان کو خالص کریں کفر سے اور شرک سے، اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں. شیطان اگر آ کر کسی اور طرف موڑنا چاہتا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور شیطانی خیال کو فوراً اپنے ذہن سے جھٹک دیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کیوں کروں دنیا والوں کے لیے؟ یہ دنیا کی چیزیں ہیں کیا؟ حیثیت کیا ہے ان کی آخرت کے مقابلے میں؟ ساری دنیا اللہ کی قسم ہے کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ میں کیوں کروں ان کے لیے؟ میں رب کے لیے کروں گا جس کے پاس سب کچھ ہے. یہ سوچ لے اور جھٹک دے اپنے دماغ سے فوراً، اور سیکھیں، علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے بغیر نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے پر عمل ہو سکتا نہیں. یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا. علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. علم ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، علم نہیں ہوگا تو نہیں اطاعت ہو سکتی. سیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، اس کا بتایا ہوا دین کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے اعمال کیا ہے، انہی پر اکتفا کریں. اور اپنے بچوں کی آمدن کے جتنے ذرائع ہیں ان پر ہمیشہ گہری نظر رکھیں، بڑی گہری نظر رکھیں کہ کہیں سے حرام شامل ہو کر میرے گھر میں میری روزی میں تو نہیں شامل ہو رہا، میرے بچوں کا گوشت ہڈیاں کہیں حرام کھا کھا کے تو نہیں بن رہی. ان کا ہم خیال رکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گی، ان کا اجر ملے گا اور ترازو نیکیوں والا انشاءاللہ ہمارا بھاری ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.